MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد۔ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: لا تسبوا اصحابی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا فما بلغ مد احدهم ولا نصیفه، متفق علیہ۔ وقال ايضا: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، متفق علیہ۔ معزز حاضرین مجلس، جیسا کہ مجھے شیخ محترم نے بتلایا، یہ مجلس درس حدیث کی ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ ماہ محرم میں جہاں بے شمار بدعات، خرافات، رسم و رواج ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، وہاں پر سب سے بڑی واہیانہ حرکت اور گستاخی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو صحابہ اکرام کے سلسلے میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو ان کی مذمت کرتے ہیں، یا ایسی بھی جماعت ہے جو صحابہ اکرام کی اتنی بڑی جماعت حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام موجود صحابہ اکرام سے خطاب کر کے کہا: الا هل بلغت، کیا میں نے میری ذمہ داری کو پورا کیا؟ تو 1,00,000 سے زائد صحابہ اکرام بیک زبان ہو کر کہتے ہیں: قد بلغت وادیت ونصحت، کہ آپ نے آپ کی ذمہ داری کو پورا کیا، آپ نے آپ کے پیغام کو پہنچایا، تبلیغ کے حق کو ادا کیا، اور امت کے ساتھ آپ نے خیر خواہی کی۔ تو اس کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد۔ آپ نے اللہ کو گواہ بنایا۔ جہاں 1,00,000 سے زائد صحابہ اکرام تھے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے اسلام کی طرف نسبت کرنے والی جماعتوں میں کچھ ایسی بھی جماعتیں ہیں یا فرقے ہیں جو صحابہ اکرام میں صرف اور صرف 7 صحابہ ہی کو مانتے ہیں، بقیہ کبار صحابہ، ان میں سر فہرست شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم، صدیقہ بنت صدیق اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین، حفصہ بنت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین، سر فہرست ان صحابہ اکرام کو مرتد سمجھتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر میں نے مناسب سمجھا کہ درس حدیث کا عنوان صحابہ کی عظمت، صحابہ کی شان سے متعلق ہو۔ میں نے آپ کے سامنے 2 حدیثیں پڑھی ہیں۔ ایک حدیث تو مشہور ہے: خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو سب سے بہترین جماعت قرار دیا۔ پھر جو دوسری حدیث میں نے پڑھی، ذرا غور کریں اس حدیث کے الفاظ پر: لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا۔ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں کوئی احد پہاڑ کے مقدار کے برابر سونا خرچ کرے، فما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ،
صحابہ اکرام جنہوں نے اللہ کی راہ میں ایک مد خرچ کیا ہے. سب سے پہلے آپ تصور میں لائیں کہ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے. ایک تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے مجھے احد کے پہاڑ کی چوٹی لاسٹ پوائنٹ پہ مجھے جانے کا موقع ملا تھا. 7 کلومیٹر لمبا، 2.5 سے 3 کلومیٹر چوڑا، 1070 میٹر اونچا، 45 بلین ٹن وزن ہے اس پہاڑ کا. آج کے زمانے میں پہاڑوں کا بھی وزن کرتے ہیں ماہرین. 45 بلین ٹن وزن پہاڑ. اب یہ تصور آپ نے ذہن میں لائے تو پھر اس حدیث کو سمجھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ اکرام نے جو آدھا مد خرچ کیا ہے یہ آپ کا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا یہ صحابہ کے ایک مد نہیں آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. تو اتنی پاکیزہ مقدس جماعت ہے وہ. آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت تک ویسی مبارک جماعت اس روئے زمین پر اس کی مثال نہیں ملتی. یہ وہ جماعت ہے جس کا ذکر تورات اور انجیل میں ملتا ہے. صحابہ اکرام یہ وہ مبارک جماعت ہے جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے خاطر، اس کی کامیابی و کامرانی کے خاطر اپنے وقت کی، اپنے مال کی، اپنے جائیداد کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے وطن عزیز کی، یہاں تک کہ اپنی جان کی بھی قربانی دی. یہ وہ مبارک جماعت ہے جو مدرسے محمدیہ کے فارغ، دار ارقم کے فارغ، مدینے میں جو چبوترا تھا صفہ کے فارغ، جنہوں نے لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے، جو لوگ شرک کفر کے دلدل میں پڑے ہیں انہیں توحید کے راہ پر گامزن کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانیاں دی. صحابہ اکرام یہ وہ مبارک جماعت ہے. ذرا سوچ کر دیکھیں، ان کی قربانیوں کو اپنے تصور میں لائیں. حبشہ کی ہجرت، دوسری مرتبہ حبشہ کی ہجرت، پھر مدینے کی ہجرت، اسلام کے خاطر مکہ جیسے شہر کو چھوڑ کر، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر، اپنی پراپرٹی کو چھوڑ کر، اپنے وطن عزیز کو چھوڑ کر سمندر کے اس پار حبشہ میں جا کر سکون سے عبادت کرنے کے خاطر اور دین کی سربلندی کے خاطر یہ صحابہ اکرام ہجرت کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. معزز سامعین، اصل ہمارے نظروں میں کرکٹ کے کھلاڑی، فٹ بال کے کھلاڑی، سیاست دان، فلمی ستارے، ان لوگوں کو ہم نے آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہوا ہے. اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو اسلام کے اصل ہیرو یہی صحابہ اکرام ہیں، جنہوں نے اس اسلام کی سربلندی کے خاطر سب کچھ لٹا دیا. صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر رہے ہیں. ہجرت کے وقت مکہ والے گھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے صہیب، تم ہجرت کر سکتے ہو، لیکن تم نے جو پونجی، جو دولت مکہ میں کمائی ہے، اس پوری دولت، اس پوری پراپرٹی کو اہل مکہ کے حوالے کرنا پڑے گا. سب کچھ ہمارے سپرد کرو، تب تم مکہ سے ہجرت کر سکتے ہو. تو صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا برابر تردد کیے، پورے کا پورا اپنا جو بھی سرمایہ تھا اہل مکہ کے حوالے کر کر مدینے کی اور ہجرت کرتے ہیں. جب یہ خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ربح صہیب،
صہیب کی تجارت کامیاب ہو گئی. صہیب نے جو سودا کیا ہے, جو تجارت کی ہے, وہ کامیاب تجارت ہے. خبیب رضی اللہ تعالی عنہ, آپ جانتے ہیں مشرکین مکہ نے انہیں گرفتار کیا, قیدی بنایا, اور ایک وقت آیا کہ سولی پر لٹکا دیا. سولی پر لٹکانے کی تیاریاں شروع ہوئی. تو اس موقع پر کسی کہنے والے نے کہا کہ اے خبیب, اب جبکہ تم سولی پر تمہیں چڑھا دیا گیا ہے, پھانسی کا پھندا ابھی تمہارے گردن میں ڈالا جائے گا, اے خبیب ہمیں پتا ہے کہ فی الوقت تم تمنا کر رہے ہوں گے کہ تم اس پھانسی کی سزا سے بچ جاؤ اور تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو. اس موقع پر خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو الفاظ کہے تھے وہ سنہرے حروف میں لکھنے کے لائق ہے. خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا, یہ تو بہت دور کی بات کہہ رہے ہو تم کہ میں بچ جاؤں اور میری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی پر لٹکایا جائے. یہ تو بہت دور کی بات ہے. ہمیں یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ میں بچ جاؤں اور اس کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں کانٹا چبھے, یہ بھی ہمیں گوارا نہیں ہے. یہ صحابہ اکرام تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین. جس طرح اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینے کا انتخاب کیا, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی صحبت کے لیے, اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی صحبت کے لیے ان پاکیزہ نفوس صحابہ کرام کا انتخاب کیا. ان میں سے ہر صحابی اگر ان کی سیرت پڑھو گے, ان کے کردار کو اگر جاننے کی کوشش کرو گے تو تمہیں لگے گا کہ یہ صحابی 1,000 کے برابر تھے. یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سابقہ جتنے انبیاء علیہم السلام کی خوبیاں تھی, سابقہ جتنے انبیاء علیہم السلام ہیں ان کی خوبیاں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سمو دی گئی, اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, کردار, صفات صحابہ اکرام میں تقسیم کر دیے گئے. ایک ایک صحابی کا ایمان دیکھیے آپ. صدیق اکبر پوری امت کے اعمال ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور صدیق اکبر کے اعمال دوسرے پلڑے میں رکھے جائیں تو یہ پلڑا بھاری نظر آئے گا. ذرا سوچ کر دیکھیے ان کا شیڈیول کیسا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پوچھتے ہیں, آج تم میں کون ہے جس نے روزہ رکھا؟ صدیق اکبر کہتے ہیں میں. اچھا آج تم میں کون ہے جس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں. اچھا آج تم میں کون ہے جو کسی بیمار کی عیادت کیا؟ کہا میں. اچھا تم میں کون ہے جو آج جنازے میں شریک ہوا؟ صدیق اکبر کہتے ہیں میں. کیسا شیڈیول تھا دیکھیے ان کا. روزانے کا عمل دیکھیے ان کا, کس طرح ان کے شب و روز لیل و نہار گزرتے تھے, اور ان کی سوچ کتنی بلند تھی. ایک دفعہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح باب الریان سے روزدار داخل ہوں گے, باب الصلاح سے نمازی داخل ہوں گے, باب التوبہ سے توبہ کرنے والے لوگ, اور اسی طرح باب الجہاد سے مجاہدین داخل ہوں گے, تو کیا ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھول دے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو بکر وہ تم ہو جن کے لیے کل جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. ایک ایک صحابی پر اگر ہم بولنا شروع کریں نا تو شاید وقت ختم ہو جائے گا. معزز سامعین, حاضرین, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ کہہ کے میں بات آگے بڑھاتا ہوں. ان کے کارنامے بے شمار ہیں. غلاموں کو آزاد کرنا, ہجرت کے موقع پر یار غار بننا,
مدینے میں، مکہ میں ہر موقع پہ آپ کے ساتھ کھڑے ہونا، صلح حدیبیہ کے موقع پر، حنین کے موقع پر چٹان بن کر کھڑے ہونا، وفات رسول کے صدمے کے موقع پر جب پورے اہل مدینہ رو رہے تو تنہا صدیق اکبر تمام صحابہ اکرام کو سنبھالے ہوئے، یہ تمام واقعات ہیں۔ پھر اس کے بعد جب خلیفہ بنے بے شمار واقعات ہیں، مرتدین کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، مانعین زکوٰۃ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، مدعیان نبوت کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، سب کارنامے ہیں۔ بس آخری ایک ان کی زندگی کا واقعہ بتاتا ہوں میں۔ جب وفات کے آخری لمحات تھے تو اپنی بیٹی صدیقہ بنت صدیق ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عائشہ ذرا دیکھ کر آنا بٹیا کہ میرے استعمال کی چیزوں میں کیا چیزیں باقی ہیں۔ تو اما عائشہ گھر کا معائنہ کر کے دیکھ کر آتی ہیں اور آ کر بتلاتی ہیں کہ ابا جان ایک اونٹنی ہے جس سے آپ دودھ پیا کرتے تھے، اور ایک پیالہ ہے جو دودھ پینے کے لیے استعمال کرتے تھے، اور ایک لحاف ہے، چادر ہے جو آرام کے لیے استعمال کرتے تھے۔ احساس ذمہ داری دیکھیے، لوگوں کی امانت، لوگوں کی مسئولیت، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہتے ہیں کہ اے عائشہ میرے وفات کے بعد اس اونٹنی کو اور اس دودھ کے پیالے کو اور میرے استعمال والے لحاف اور چادر کو بیت المال کے حوالے کر دینا، تاکہ کل روز قیامت کسی چیز پر میری گرفت نہ ہو۔ اس موقع پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی زندگی میں بے شمار کارنامے ہیں، بے شمار کارنامے ہیں، ایک لمبی فہرست ہے، 30-40 کارنامے سرسری طور پہ گنا سکتے ہیں، اتنے اچیومنٹس ہیں۔ اسلامک کیلنڈر بنایا، وقف، آج جو اوقاف جو پورے ہندوستان میں جس کا شور و غل ہے، اس وقف کے سسٹم کو انہوں نے قائم کیا۔ بیت المال جو مسلمانوں کے معاشی مسائل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس سسٹم کو انہوں نے بنایا۔ لوگ اطمینان سے سوئیں، اپنے گھروں میں سکون سے نیند اور اپنی راتیں گزارے، اس کے لیے پورے مدینے میں وہ چکر کاٹا کرتے تھے۔ مسلمانوں کا انہوں نے دفتر بنایا، بے شمار کارنامے۔ ان کے اندر یہ جو تبدیلیاں آئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تربیت تھی، وہیں پر یہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے وقت کا جو واقعہ ہے، اتنا اثر کر گیا۔ اس موقع پر صدیق اکبر نے جب کہا کہ اے عائشہ اس لحاف کو اور اونٹنی کو اور پیالے کو بیت المال کے حوالے کر دینا، تو اس موقع پر عمر رضی اللہ عنہ نے ایک جملہ کہا، ذرا غور سے سنیں، کہا لقد اتعبت من بعدک یا ابا بکر، اے ابو بکر تم نے اپنے بعد والوں کو بڑی مشقت میں ڈال دیا۔ دنیا میں جب تک تم زندہ تھے ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے۔ تبوک کے موقع پر عمر رضی اللہ عنہ اپنی پوری آدھی پراپرٹی لا کر اللہ کے رسول کے قدموں میں رکھ دیے، سوچ رہے تھے کہ صدیق اکبر سے آگے بڑھ جاؤں گا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا جو کچھ تھا اسے سمیٹ کر اللہ کے رسول کے دربار میں لا کے رکھ دیے۔ دنیا جب تک تم زندہ تھے ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے، لیکن یہ جو آخری واقعہ تمہاری زندگی کے آخر لمحات ہیں، اس موقع پر تم نے جو کیا، اس سے تم نے اپنے بعد آنے والوں کو مشقت میں ڈال دیا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایک مثالی آئیڈیل زندگی تھی۔ پریزنٹ 54 کنٹریز جتنے پھیلے ہوئے نا، اتنے بڑے ایریا پر ان کی خلافت تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ دیکھیے، ابو عبیدہ بن عامر الجراح جو فلسطین، حمص، اردن اس علاقے کو فتح کرنے کے بعد وہ وہاں کے جنرل تھے، چیف آرمی تھے، پوری ذمہ داریاں ان کے انڈر میں تھی۔ کل کی صبح فلسطین فتح ہونے والا ہے اور
عیسائیوں کے بڑے بڑے پادریوں سے بات کرنی ہے. کل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی شخصیات سے ملاقات کرنی تھی تو دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو کپڑے ہیں اس میں کہیں کہیں تیوبند کہیں کہیں پھٹے ہوئے تھے. پھر ایک تالاب سے گزر رہے تھے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے موزے کاندھے پہ ڈالے ہوئے تھے. ذرا سوچ کر دیکھیے, ایسا منظر دیکھا انہیں لگا کہ کہیں نہ کہیں کل جو بڑی شخصیات سے ملنے جا رہے ہیں یہ شان کے خلاف ہے. اور بڑے دبے لہجے میں کہا کہ اے عمر, اگر مناسب سمجھو تو اپنا حلیہ اور لباس, شاید انہوں نے جملہ بھی مکمل نہیں کیا, کہ اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس موقع پر غیرت عمر جاگ اٹھتی ہے اور عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, کیونکہ وہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا بہت احترام کرتے تھے, اور ہماری بہت بڑی غفلت ہے کہ ہم ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی سیرت سے واقف نہیں ہیں. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کہ وہ صحابی ہیں. احد کے موقع پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی میں جنگ کی ہیلمٹ, اس کی سنکلیاں کڑیاں اندر جب چلی گئی تھی تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دانتوں کو اس حصے میں ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے خود کی جنگ کے جو ہیلمٹ تھی اس کی کڑیوں کو اپنے دانتوں سے نکالا, تو اس کے نتیجے میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے آگے کے دانت شہید ہو گئے تھے. صحابہ کہتے ہیں کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے دانت ٹوٹنے کے بعد وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت نظر آنے لگے, کیونکہ یہ دانت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیفنس میں شہید ہوئے تھے. یہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ایسی شخصیت ہیں, جب طاعون امواس میں, کورونا جیسی ایک بیماری اس زمانے میں آئی تھی, ہزاروں صحابہ شہید ہوئے تھے, تو اس بیماری میں جب ابو عبیدہ بن عامر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے, پھر اس کے بعد اسی ماہ محرم کی پہلی تاریخ کو ابو لؤلؤ فیروز المجوسی, آج ایران میں اس کی پوجا ہوتی ہے, ابو لؤلؤ فیروز المجوسی سجدے کرتے ہیں. جس شخص نے محراب رسول میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز میں سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے, نیزہ گھونپ کر شہید کیا تھا اسی محرم کی پہلی تاریخ کو, شہید المحراب. جب وہ زخمی ہوئے تو انہوں نے 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی. ابو بکر رضی اللہ عنہ, عمر رضی اللہ عنہ نے 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی, عثمان رضی اللہ عنہ, علی رضی اللہ عنہ, سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ, عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ, سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ, زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ. 6 لوگوں کی کمیٹی بنا کر کہا کہ خلافت کا معاملہ تم 6 صحابہ, کیونکہ آپ لوگ وہ ہو جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی تھے, تم 6 مل کر خلافت کے مسئلے کو حل کرنا. پھر ایک جملہ کہتے ہیں, اگر آج ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو یہ 6 لوگوں کی کمیٹی بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی, سیدھے میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا نام کا انتخاب کرتا. معزز سامعین, یہ جو صحابہ ہیں, عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ, ان کی قربانیوں کو یاد کریں. جب اللہ کے رسول نے کہا کہ اہل مدینہ کو کنویں کی ضرورت ہے تو اپنے ذاتی خرچ سے بیر عثمان, جو کبھی بیر روما یہودی کا کنواں تھا, اسے خرید کے وقف کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسجد مسلمانوں کے لیے تنگ ہو رہی ہے, تو اپنے ذاتی خرچ سے آج جو مسجد نبوی کی پہلی صفیں ہیں یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذاتی خرچ سے خرید کر وقف کیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تبوک کے موقع پر مدد کی ضرورت ہے تو 1000 لدے ہوئے اونٹ, پورے لدے ہوئے اونٹ تجارت کے قافلے کو اللہ کے راہ میں وقف کر دیا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خوارج نے شہید کیا تو صحابہ اکرام آپ کے ڈیفنس کے لیے سب آ چکے تھے. حسن رضی اللہ عنہ, حسین رضی اللہ عنہ, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, آپ کے ڈیفنس کے لیے آپ کے دروازے تک پہنچ گئے تھے. لیکن قربان جائے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, اس امت میں کوئی فتنہ برپا نہ ہو, مسلمانوں میں خون ریزی نہ ہو, امت کے خون,
امت کو خون ریزی سے بچانے کے خاطر اپنی جان انہوں نے قربان کر دی، لیکن کسی ایک مسلمان کا لہو کا ایک قطرہ بہے انہیں پسند نہیں تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آہنی دیوار بن کر کھڑے ہوئے، اس بستر پر سونے کے لیے تیار ہوئے کہ دروازے کے باہر ہر قبیلے سے ایک نوجوان ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنا چاہتا تھا۔ اس موقع پر ہجرت کی اس نازک گھڑی میں اس بستر پر سونے کے لیے علی رضی اللہ عنہ تیار ہوئے۔ معزز سامعین، یہ کوئی خطاب کا کوئی لمبا وقت نہیں ہے، میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے کہنا یہ چاہوں گا کہ حقیقی معنوں میں کوئی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، کوئی نمونہ ہے، جن کا کردار قابل تقلید ہے، وہ صحابہ ہیں جن کی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے آگے ہوئی۔ جس طرح امام مالک رحمہ اللہ نے کہا تھا لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری دستے کی اصلاح اسی وقت ممکن ہے جب یہ امت اس دستے کی اصلاح جو اس امت کا جو پہلا دستہ تھا اس کی اصلاح کیسے ہوئی اس پر غور و فکر کرے، تبھی ہماری اصلاح ممکن ہے۔ میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ ہنگامی طور پر یہ موقع فراہم ہوا، اور ہمارے مربی شیخ محترم شیخ اسد حفظہ اللہ کا شکر گزار ہوں۔ اس موقع پر میں ہمارے عبد العزیز بھائی جاوید ربانی رحمہ اللہ کو حج کے موقع پر، عمرے کے موقع پر جب وہ خادم الحرمین شریفین کے مہمان بن کر آئے تھے، اس وقت بتائے ہوئے دن یاد آ رہے ہیں، اور ان کی جو محنتیں ہیں، ان کی جو کوششیں تھیں، اور ان کی جو تڑپ اور ان کی جو لگن ہے، اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت سے نوازے۔ ان کے جو زلات ہیں، کوتاہیاں ہیں، محض اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرمائے اور انہیں اعلیٰ علین میں جگہ دے۔ فجزاکم اللہ خیراً و شکراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔